اس گھوڑے کا ادب کریں جس پہ امام حسین سوار ہوئے، جس پہ امام حسین سوار ہوئے۔ حالانکہ وہ گھوڑا نہیں ہے اور اس نسل میں سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو نسبت ہے وہ اس گھوڑے کی طرف کر دی گئی ہے، وہ گھوڑا نہیں ہے۔ کس لیے کہ اس پر میدان کربلا کے اندر امام حسین سوار ہوئے، اس گھوڑے کا اس لیے ادب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو شرم نہیں آتی کہ جڑے گھوڑے اتے امام حسین سوار بھی نہیں ہوئے لیکن نسبت اسی اوندے وال کر دیتی، اس لیے کہ اس پہ امام حسین سوار ہوئے۔ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے نبیوں دا تاجدار غار ثور وچ گیا، اس ابو بکر صدیق دا کیوں نہیں ادب کرتا؟ لگتا گل دی سمجھ نہیں آئی۔ جس ابو بکر صدیق دے موٹیاں تے بیٹھ کے 5474 فٹ غار ثور دا سفر کر کے ابو بکر صدیق سونے نو غار وچ رہ گئے۔ ابو بکر صدیق دے حیا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی کہ جو میدان کربلا کے گرد و نواح کے اندر لیٹے ہوئے نا، میدان کربلا کے گرد و نواح کے اندر جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ پکے جنتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوں اور ان کے کوئی قرب کے اندر دفن ہو جائے، اللہ اس کا عذاب دور فرما دیتا ہے۔ پھر جو اہل بیت کے قریب لیٹے ہوں ان پہ تو اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جو کربلا کے میدان کے اندر لیٹے وہ پکے جنتی، بیٹھا جڑے سونے نال جفیاں پا کے لیٹے انہوں نے پکے جنتی، جڑے حضور نال گنبد خضرا دے سائے تھلے حضور دے نال جفیاں پا کے ستے ہیں، وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، سب کچھ نثار کیتا، رکھی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر لوگوں نے مجھ پہ جتنے بھی احسان کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب ادا کرے گا۔ کتنے احسان ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے خدا را صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیجئے۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں ان سے کنارہ کشی کیجئے، نفرت کیجئے، دور ہو جائیے، کیونکہ بروں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے بندہ خود برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پاس وقت کم تھا، ورنہ میں مزید جناب سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن حسین، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، ان تمام کی عظمت کو بیان کرتا اور تمہیں پتہ چلتا کہ رب تعالیٰ نے میرے محبوب کے ان گلدستان کو کتنی عزت اور کتنی شان عطا کی۔ یہ دربار مصطفیٰ کے مہکتے ہوئے پھول ہے، یہ حضور کے گلشن کے پھول ہے، ان کی یہ شان ہے۔